السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا پاکستان اسٹڈی سیکنڈ ایئر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے 3 جون منصوبہ 1947 یا 3 جون پلان 1947۔ 3 جون پلان 1947 کیا ہے؟ بیسیکلی آپ لوگوں کی اپنی بک میں جو ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھا کیبنٹ مشن پلان یا کابینہ مشن پلان، اس کے بعد کا جو نیا ٹاپک ہے عبوری حکومت، یہ ہم لوگ ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں یا بہرحال اس کے بارے میں جتنا کچھ آپ کی بک میں تھا وہ میں نے 3 جون جو کابینہ مشن پلان تھا اسی میں ہی میں نے اینڈ پر اس کو بتا دیا تھا، کنکلوڈ کر دیا تھا کہ گورنمنٹ نے کس طرح پہلے اس بات کا وعدہ کیا کہ جو بھی پارٹی کابینہ مشن کو قبول کرے گی اس کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی، اور بعد میں کس طرح حکومت بنانے کی دعوت کانگریس کو دی گئی تھی جس نے منصوبے کو منظور نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے بجائے جو ہے اس نے منصوبے کو رد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ بہرحال وہ چونکہ ہمارا پریویس لیکچر کا تھوڑا بہت بتا رہی تھی، آج کا جو ہمارا لیکچر 3 جون پلان ہے یہ اصل میں کیا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں ہم پڑھتے ہیں، ابھی تک آپ لوگوں نے پڑھا کہ انڈیا کا جو وائس رائے تھا یا گورنر جنرل تھا، کیونکہ وائس رائے کا جو عہدہ تھا وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں چینج ہو کر وائس رائے بن گیا تھا۔ بالکل اسی طرح جو تو وائس رائے چینج ہو کر گورنر جنرل بن گیا تھا، تو وائس رائے جو تھے وہ لارڈ ویول تھے، اور ویولس پلان بھی آپ لوگوں نے پڑھا۔ شملہ کانفرنس میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ویول نے کس طریقے سے مسلمانوں کو ہر جگہ دبانے کی کوشش کی، اور کس طرح قائد اعظم نے جگہ جگہ اس کے منصوبے کو ناکام بنایا اور جگہ جگہ اس کے چیلنج کا جواب دیا۔ اس وجہ سے ویول جو ہے وہ کہیں پر کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ اس دوران کابینہ مشن پلان آیا، اور کابینہ مشن پلان میں بھی جو کچھ ہوا مسئلے مسائل وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے بھی آئے اور برطانوی گورنمنٹ کے سامنے بھی آئی۔ اس لیے برطانوی حکومت نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے برطانیہ نے کیا کیا کہ اس نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ برصغیر سے برطانوی راج کو جون 1948 تک مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا، اور اقتدار کی منتقلی کے لیے یعنی کہ برطانیہ سے جو اختیارات ہیں اس کو انڈیا اور پاکستان دو الگ الگ ریاستوں میں منتقل کرنے کے لیے جو انڈیا کا آخری وائس رائے یا آخری گورنر جنرل جو مقرر کیے گئے تھے وہ تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیا ہے؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہیں یہ اصل میں ایک شاہی خاندان سے بھی ان کا تعلق تھا، برطانوی شاہی خاندان سے، اور یہ جو تھے یہ جنگ میں جنرل کے عہدے پر بھی تھے۔ اس وجہ سے ان کی بہرحال جو برطانوی خاندان ہے یا شاہی خاندان میں ان میں بہت عزت تھی۔ انہیں انڈیا کا آخری وائس رائے کی حیثیت سے بھیجا گیا، اور ان کو یہ انسٹرکشنز کی گئیں کہ پورا منصوبہ بنائیں جس کے تحت برطانیہ اپنے اختیارات یا اپنے اقتدار کو دو آزاد مملکتوں انڈیا اور پاکستان میں مکمل طور پر تقسیم کر دیں۔ وائس رائے جو تھے انہوں نے کیا کیا، یہ جب آئے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن تو وہ ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ پاکستان بننے سے اب کسی کوئی اس کو روک نہیں سکتا، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے بہرحال پاکستان کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی جو کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جو منصوبہ بنایا، آپ اس منصوبے کے پوائنٹس کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 جون پلان کیا ہے اور پھر اس پر کس طریقے سے عمل ہوا۔ تو 3 جون پلان کے مطابق پہلا جو اس کا پوائنٹ تھا، اہم نکات تھے، وہ ہیں غیر مسلم اکثریتی صوبے۔ تمام جتنے بھی ایسے صوبے جن میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، انہیں تو بغیر کسی شک و شبے کے انڈیا کے حوالے کر دیا گیا۔ صوبہ پنجاب، اب صوبہ پنجاب جو ہے وہ صوبہ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اس کو بھی جس طرح باقی صوبوں کو جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم تھی انڈیا کے حوالے کیا گیا، اسی طرح صوبہ پنجاب کو بھی پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پاکستان کے حوالے کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا کہ یہ ایک اعلان کیا کہ اگر پنجاب کی جو اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی، اگر وہ تقسیم کے حق میں فیصلہ کرے گی تو پنجاب کے لیے ایک باؤنڈری کمیشن بنایا جائے گا،
یعنی کہ پنجاب کے لیے باؤنڈری کمیشن، حالانکہ پورے کا پورا پنجاب جو ہے وہ اس کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ پورے کا پورا پنجاب ہی پاکستان کے حوالے کر دیں، کیونکہ پنجاب مسلم اکثریتی صوبہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود پنجاب کے لیے باؤنڈری کمیشن کا اعلان کیا کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اس ایریا کو تو کاٹ کر پاکستان کے حوالے کر دیں، لیکن جہاں پر غیر مسلم ہیں اس ایریا کو کاٹ کر انڈیا کے حوالے کر دیں۔ دوسرا کام بنگال کے لیے بھی یہی کیا۔ اب بنگال بھی مسلم اکثریتی صوبہ تھا اور اس کے لیے بھی یہی اعلان کیا گیا کہ بنگال کے لیے بھی اگر بنگال کی مستقبل کا فیصلہ بھی پنجاب کے انداز میں کیا گیا، یعنی کہ جس طرح پنجاب کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ پنجاب کو تقسیم پاکستان کے حوالے کرنا یا نہیں کرنا، اسی طرح بنگال کی بھی نیشنل صوبائی اسمبلی یہ فیصلہ کرے گی کہ بنگال کو پاکستان کے حوالے کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اگر صوبائی اسمبلی پاکستان کے یا تقسیم کے حق میں فیصلہ کرے گی تو بنگال کے لیے بھی ایک کمیشن بنے گا، باؤنڈری کمیشن، اور بنگال کے بھی ان علاقوں کو جن علاقوں میں مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں کم ہیں اور ہندو تعداد میں زیادہ ہیں، ان ایریاز کو کاٹ کر انڈیا کے حوالے کیا جائے گا۔ یعنی کہ پاکستان میں شامل ہونے والے دونوں صوبوں کے بارے میں یہ کہا گیا، جبکہ انڈیا میں شامل کسی بھی صوبے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں پر اگر جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے ان حصوں کو بھی کاٹ کر پاکستان میں شامل کر دیں، ان کو پورے کے پورے صوبے کو ہی اٹھا کر انڈیا کو دے دیا گیا۔ لیکن پاکستان میں شامل ہونے والے دونوں صوبوں کے لیے یہ کہا گیا کہ جو صوبے پاکستان میں شامل ہونا چاہیں گے ان میں سے ان ایریا کو کاٹ دیا جائے گا جو کہ انڈیا جہاں پر ہندوز کی تعداد زیادہ ہے۔ نمبر 3 کے بعد نمبر 4 جو ہیں کیا تھا؟ صوبہ سندھ۔ اب صوبہ سندھ ایک ایسا صوبہ تھا جو کہ پہلے بمبئی کے ساتھ تھا، مطلب بمبئی کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ سندھ کی جو سرحد ہے اگر آپ میپ میں دیکھیں تو اس کے دوسری سائڈ پر انڈیا ہے، اور دوسری سائڈ پر جو انڈیا ہے وہ علاقہ بمبئی کا ہے، تو یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ سندھ کے ساتھ تھا۔ لیکن اس کو قائد اعظم کے 14 نکات میں بھی اس بات کو کی نشاندہی کی گئی تھی اور بعد میں بھی کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کیا جائے، یعنی کہ جو جناح تھا، مسٹر جناح یا قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی 14 نکات میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کیا جائے، اور یہ بعد میں اس پوائنٹ کو مان دیا گیا تھا۔ اس لیے سندھ کے بارے میں تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سندھ کے بھی ان علاقوں کو کاٹ دیا جائے جس طرح پنجاب اور بنگال کے لیے تھا۔ اس لیے سندھ کے لیے کیا منصوبہ بنایا گیا؟ سندھ کے لیے بھی ممبران ان کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبران تھے ان کو کہا گیا کہ وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہے یا پاکستان کے ساتھ ملنا چاہے، یعنی کہ پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے بھی صوبائی اسمبلی کو کہا گیا، لیکن انڈیا میں شامل کسی بھی صوبے کی صوبائی اسمبلی کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ لوگ بھی فیصلہ کریں، آپ لوگ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں شامل ہر ایک صوبے کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے کہا۔ اچھا، اس کے بعد بلوچستان اگرچہ اس وقت صوبے کا بھی درجہ نہیں ملا تھا اس کو، اور صوبے کا درجہ اس کو نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس طرح مسلمان ترقی کر رہے تھے تو اس وجہ سے اس کو صوبے کا درجہ ہی نہیں دیا گیا تھا۔ اب بلوچستان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہاں کا شاہی جرگہ وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیں گے یا انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سلہٹ جو ہے یہ آسام کا جو ہے ایک صوبہ تھا، مسلم اکثریتی تھا اور وہاں کے عوام نے بھی مسلم لیگ کا بہت ساتھ دیا تھا۔ 3 جون پلان میں یہ جو ہے یہ طے پایا گیا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے عوام کو یہ موقع دیا جائے ریفرینڈم کے ذریعے کہ وہ پاکستان میں جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں۔ اب یہ سلہٹ کے لیے یہ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ وہ مسلم اکثریتی ضلع تھا یا علاقہ تھا اور اس کو تو بڑے آرام سے پاکستان میں شامل کیا جا سکتا تھا، اس میں کہ تو عوام کو ریفرینڈم کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کے باوجود یہ بار بار اس طرح کی بات کیوں کرے؟ کیونکہ سلہٹ اصل میں بہت امیر ضلع تھا اور ظاہری بات ہے یہ دولت جو ہے یہ بعد میں پاکستان کے کام آتی، اس وجہ سے سلہٹ کو بھی
ہڑپ کرنے پر ماؤنٹ بیٹن اور 3 جون منصوبہ یہاں پر تلا ہوا ہے کہ اس کو بھی کسی طرح سے انڈیا کا حصہ بنا دے۔ خیبر پختونخوا کے پی کے آپ لوگوں کو آج بھی پتہ ہے کہ کے پی کے میں مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اس کے باوجود اس کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ریفرینڈم کے ذریعے اس کے عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ یعنی پاکستان میں شامل 4 5 6 جتنے بھی علاقے تھے ان سب میں ہر ایک کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہاں کے عوام فیصلہ کریں گے، لیکن انڈیا میں شامل کسی بھی علاقے کے لیے یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ وہاں کے عوام یہ فیصلہ کریں گے یا وہاں کی یا نہیں کریں گے، یا وہاں کی جو اسمبلیاں ہیں وہ فیصلہ کریں گی یا نہیں کریں گی، ان کو بس اٹھا کر انڈیا کے حوالے کر دیا گیا۔ اچھا، ریفرینڈم کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا بتا دوں۔ ریفرینڈم ووٹنگ کی طرح کا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں استصواب رائے۔ استصواب رائے یعنی کہ اس میں آپ سے ایک کویسچن کیا جاتا ہے اور اس کویسچن کے بارے میں آپ سے ہاں نہیں کے حساب سے آنسر لیا جاتا ہے۔ جس طرح ووٹنگ میں آپ لوگ اپنی مرضی کا کسی بھی امیدوار کو چنتے ہیں، اس کے نشان پر مہر لگاتے ہیں، اس طرح ریفرینڈم میں آپ کو ہاں یا نہیں پر مہر لگانی ہوتی ہے۔ ہوتا یہ بالکل اسے کیا کہتے ہیں، اس کی طرح کا ہے، ووٹنگ کی طرح کا ہی ایک سسٹم ہے۔ تو کے پی کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ وہاں بھی ریفرینڈم کے ذریعے سے سارا کچھ ہوگا۔ اچھا، ریاستیں، شاہی ریاستیں، پرنسلی سٹیٹس جو انڈیا میں تھیں، یہ پرنسلی سٹیٹس یہاں پر آپ کی بک میں 600 لکھی ہیں، کہیں پر 500 سے بھی ابو 526 لکھی ہیں، لیکن بہرحال ان کی تعداد 500 سے زیادہ تھیں اور 600 کے قریب تھی، کہیں پر کچھ بکس میں 600 سے بھی زیادہ تعداد لکھی ہیں۔ یہ چھوٹی بڑی شاہی ریاستیں تھیں جہاں پر راجے مہاراجوں کی حکومتیں تھیں اور یہ تقریباً 600 کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ اچھا، ان پر زیادہ تر ظاہری باتیں داخلی جو اختیار تھے وہ تو ظاہری بات ہے سارے کے سارے وہاں کے ان کے اپنے راجہ مہاراجہ کے ساتھ تھے، یعنی کہ ان کے اندرونی معاملات میں تو یہ آزاد تھے، ان کے راجے اپنے عوام کے لیے جو فیصلہ کرنا چاہتے تھے کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ہندوستان کی ریاستیں تھیں تو بہرحال بہت سے معاملات میں برٹش انڈیا بھی ان کا ساتھ دیتی تھی اور یہ ان کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ ان کا جو ہے کافی ہولڈ تھا، برطانوی حکومت کا بھی یہاں پر کافی ہولڈ تھا۔ تو ان ریاستوں کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر ریاست کو یہ حق ہے، وہ انڈیا کے ساتھ بھی ملنے کا فیصلہ کر سکتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ بھی ملنے کا فیصلہ کر سکتا ہے، یا وہ آزاد اپنی حیثیت بھی رکھ سکتا ہے۔ کشمیر کی جو ریاست تھی یہ بھی اسی طرح کی ریاست تھی جس نے انڈیا کے بجائے پاکستان کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا تھا، اور بعد میں اس پر ابھی تک لڑائی چل رہی ہے۔ حالانکہ 3 جون منصوبے کے تحت وہاں کے ریاستیں یا وہاں کی عوام یہ فیصلہ کر سکتی تھی، لیکن وہی بات ہے کہ پاکستان میں شامل ہونے والے ہر علاقے کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کیا گیا۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ کل جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہیں سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ جزاک اللہ۔